صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ قصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ فرمایا یہ آخرت کا گھر ہے۔ ایک دنیا میں انسان کا گھر ہوتا ہے، ایک آخرت کا گھر ہے۔ فرمایا یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو زمین میں نہ تکبر چاہتے ہیں اور نہ فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ اور فرمایا والعاقبۃ للمتقین، آخرت کی بھلائی پرہیزگاروں کے لیے۔ جو لوگ نہ تو تکبر چاہتے ہیں نہ فساد کرتے ہیں، جو متقی بن کے اللہ سے ڈر کے وقت گزارتے ہیں، یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں خوف خدا پیدا کیا، تو حضور علیہ السلام کے بعد بھی جو خلفائے راشدین ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر امام حسن تک، حضرت ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، اور حضرت علی کے بعد 6 مہینے تک حضرت امام حسن نے بھی خلافت کی۔ تو یہ سب لوگ اللہ سے ڈرنے والے تھے، پرہیزگار تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جن لوگوں نے نہ تو اطراء زمین میں نہ تکبر کیا نہ کوئی فساد کیا، وہی لوگ تھے۔ اس کے بعد پھر ملوکیت آ گئی اسلام کے اندر، بادشاہت آ گئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بادشاہ ہیں اسلام کے، اور بعد میں جو لوگ ہوئے انہوں نے بادشاہت کی، خاندانوں کو نوازا، بڑے بڑے لوگوں کو وظیفے دیے، سیاسی چالیں بھی چلیں، بہت سارے جگہوں پہ فساد بھی ہوا، بڑے حالات خراب بھی ہوئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے نبی پاک علیہ السلام کے دین کو یہ کمال دیا ہے کہ یہ دین بھی موجود رہے گا اور اس پر ہمیشہ عمل کرنے والے بھی موجود رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک خوبصورت انسان، بنو امیہ کی حکومت تھی، اسی میں سے ایک خوبصورت دھلا ہوا، سجا ہوا، سمرا ہوا، خوشبو والا، میٹھا بھی، ٹھنڈا بھی، پیارا بھی، نیک بھی، متقی بھی، اصول والا بھی، رسول اللہ علیہ السلام کا غلام حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مرد مجاہد پیدا فرمایا۔ آپ مدینہ شریف میں پیدا ہوئے، آپ کے جو والد گرامی تھے وہ مصر میں گورنر تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو والدہ ہیں وہ حضرت عمر فاروق کی پوتی ہیں، تو آپ کی رگوں میں فاروقی خون بھی تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ والد گرامی نے آپ کو مدینے میں پڑھنے کے لیے چھوڑا۔ حضرت صالح بن کیسان ایک عالم اور محدث تھے، ان کے پاس آپ نے تعلیم پائی، اور جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد اگرچہ مصر میں تھے لیکن آپ کو مدینہ میں رکھا، آپ نے مکمل تعلیم حاصل کی، علم حاصل کیا، چھوٹی سی عمر میں قرآن پاک کے حافظ بھی ہو گئے۔ پھر جب بڑے ہوئے تو اللہ نے یہ موقع دیا، چونکہ خاندان کی حکومت تھی تو آپ مدینہ شریف کے گورنر بنے، اور مدینہ منورہ کے ساتھ ساتھ آپ کو طائف کی حکومت بھی ملی، مکہ مکرمہ کی حکومت بھی ملی۔ پھر بعض جگہ پہ تو یہ ہے کہ آپ نے خود کسی وجہ سے استعفیٰ دیا، اور بعض جگہ یہ ہے کہ سازش کر کے آپ کو معزول کیا گیا۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نیک بڑے تھے، پرہیزگار بڑے تھے، پر خوش لباس بھی بڑے تھے۔ خادم کو جب بھیجتے تھے بازار تو کہتے تھے جو سب سے مہنگا جوڑا ہو وہ خرید کے لانا۔ خوشبو بہترین استعمال کرتے تھے، جب گزرتے تھے تو لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ کوئی عام نہیں گزرا، عمر بن عبدالعزیز گزرے۔ جب تک گورنر رہے، جب تک خاندان میں رہے، ماحول اور رہا۔ سلیمان بن عبد الملک خلیفہ جب جانے لگے تو انہیں وصیت کر دی کہ میرے بعد عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوں گے۔ یہاں تو لوگوں کو عہدہ ملے تو لوگوں کی کیفیت بدل جاتی ہے نا، لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا اعلان ہوا تو رونے لگے، ایک کونے میں بیٹھ کے رونے لگے۔
فرمانے لگے مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اتنا بڑا بوجھ میرے کندھوں پہ ڈال کے چلا جائے گا. اتنے سارے لوگوں کا بوجھ، اتنے سارے لوگوں کی آزمائش. خیر چونکہ وصیت تھی، آپ کی بیعت لی گئی. بیعت لینے کے بعد آپ منبر پہ چڑھے تو فرمایا لوگوں میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اگر تم میرے علاوہ کسی کو حکمران بنانا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لوگوں نے کہا نہیں، آپ ہی ہمارے حکمران ہوں گے. حضرت عمر بن عبدالعزیز دنیا اسلام کے اندر ایسی مثال ہیں، اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب حالات اب نہیں اب تر ہو گئے تھے، بد نہیں بدترین ہو گئے تھے، اور بڑے بڑے لوگوں نے عجیب ماحول گھڑ لیے تھے، اس ماحول میں آئے. لمبی نہیں، 2.5 سال حکومت کی صرف، لیکن لوگوں کو حضرت صدیق اکبر کی یاد آنے لگی، لوگوں کو سیدنا فاروق اعظم کیا. آپ کی جو بیوی تھی وہ بھی بادشاہ کی بیٹی تھی، بادشاہ کی بیوی بھی بن گئی. پہلے دن اپنی بیوی سے کہا کہ اب ہم بن گئے ہیں امیر، اب ہمارے ذمے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اب حالات اس طرح کے نہیں ہوں گے جس طرح کے پہلے ہوا کرتے تھے، اب تمہیں میرا ساتھ دینا ہے، اپنا سارا زیور دو، میں بیت المال میں جمع کرانا چاہتا ہوں. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کسی خاتون کے لیے. سارا مال وہاں جمع کرا دیا. پہلے دن ہی سارے کپڑے سپڑے حضرت عمر نے اپنے خیرات کر دیے، سادہ لباس پہن لیا، اور بڑی تھوڑی غذا گھر میں آتی تھی، بیت المال سے تھوڑا سا وظیفہ، جائیدادیں ساری دے دیں اللہ کے رستے میں، غریبوں میں بانٹ دیں. ایک دن گھر میں تشریف لائے تو بچیوں نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز بات کرتے ہیں تو بیٹیاں منہ چھپا لیتی ہیں. پتر کیا بات ہے بیٹے، میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، منہ چھپاتی ہو؟ تو بچیاں خاموش ہوئیں. جب دوبارہ پوچھا تو کہنے لگے ابا جی جو آپ خرچہ دیتے ہیں نا اس میں 2 وقت روٹی نہیں پک سکتی. اور یارو میں آپ کو وقت کے امیر کی بات سنا رہا ہوں، یہ جو رکھ رکھاؤ میں نے اور آپ نے بنا لیا ہے تو خرچے اتنے بڑھا لیے کہ ہم الجھ گئے، ہم سے پورے نہیں ہوتے. لیکن جنہوں نے اولادوں کو سادہ رکھا، حالات قابو میں رکھنے میں کامیاب ہوئے، بچ گئے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ضرورت کے مطابق جسے اللہ نے روزی دے دی وہ کامیاب ہو گیا. لیکن ہم بہت الجھ گئے، بہت دور نکل گئے. بیٹیوں نے منہ میں ہاتھ رکھا ہے. پتر کیا بات ہے ابا جی، اتنے پیسے آپ لاتے ہیں 2 وقت کی روٹی نہیں پک سکتی، تو ہم نے پیاز سے روٹی کھائی ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، تو اس لیے آپ کے سامنے منہ نہیں کھولا کہ آپ کو کراہت ہوگی. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آنکھوں میں آنسو تو آئے پر کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جس جگہ میں اپنی اولاد کو کھڑا کرنا چاہتا تھا میری اولاد وہاں کھڑی ہو گئی ہے. یہ پیاز سے روٹی کھا کے بھی شکر ادا کرتی، پیاز سے روٹی کھا کے بھی. آپ یقین کریں میرے ابا جی میری والدہ سے کہتے تھے کہ بڑولے میں گندم میں نے ڈلوا دی ہے، یہ میری ذمہ داری تھی، اب اچار کا ایک مرتبان بنا لے تو انشاءاللہ گرمیاں مسئلہ کوئی نہیں. میں نے دیکھا ہے انہیں پیاز سے روٹی کھاتے، میں نے دیکھا ہے وہ ایک پیاز سے روٹی کھاتے اور پیاز روٹی کے اوپر رکھ لیتے، اور آخر میں ان کا چہرہ جب ہم لوگ دیکھتے تو وہ کہتے اللہ تیرا کتنا شکر ہے، سوال نہیں کرنا پڑا، گندم بھی اپنی تھی، پیاز بھی اپنا تھا، گھر میں نے بچوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھا لی. اور یوں لگتا تھا کہ وجود بھی ان کا سارا شکریہ ادا کرتا ہے، صرف زبان نہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گھر کے اندر عید والے دن بیٹیوں نے کہا ابا جی جوڑے پرانے ہیں، یارو ہو جاتا ہے، بس تھوڑا سا نا توجہ کی ضرورت ہے، ہو جاتا ہے، نئے کپڑے لینے ہیں. اب ایک گھر میں شادی ہوتی ہے تو اس گھر سے تعلق رکھنے والے ہر گھر میں شادی سمجھنے شروع ہو گئی. لاکھوں روپے کا مال صرف کپڑوں پہ، جوتوں پہ اور ان کے لوازمات پہ لگتا ہے. غربت کیسے ختم ہوگی؟ حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ پردیس میں جانے والے واپس کیسے آئیں گے؟ کس طرح یہ ماحول ٹھیک ہوگا جب اخراجات اتنے بڑھا لیے جائیں؟
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیوں نے کہا عید پہ کپڑے لینے، ضد کی تو جناب عمر نے اپنے وزیر خزانہ کو خط لکھا، فرمایا 1 مہینے کی تنخواہ مجھے ایڈوانس دے دو، بیٹیوں کے کپڑے لینے ہیں۔ تو جب بادشاہ عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو تو پھر وزیر بھی نیک ہی ہوتے ہیں، وزیر بھی نیک۔ تو وزیر کہنے لگا حضور کچھ باتیں آپ سے سیکھی ہیں، اگر اجازت دیں تو کر لوں؟ کہا جناب کرو۔ کہنے لگے آپ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مانگ رہے ہیں، آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے؟ یہ آپ سے سیکھی ہوئی باتیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے رب تیرا بھلا کرے، تو نے سوئے ہوئے عمر کو پھر سے جگا دیا۔ بیٹیوں سے آ کے کہنے لگے پتر پرانے کپڑے دھو کے پہن لو، اگر کپڑے دھو کے پہن لوگی اور پہن کے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوگی تو رب تو پہلے ہی بڑا قبول فرمانے والا ہے، اللہ تو پہلے ہی بڑا قبول کرنے والا ہے۔ تو صاحب یاد رکھیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گھر کے اندر یہ ماحول پیدا کیا، اپنے گھر کے اندر یہ کیفیات آپ نے بنائیں، بنا کر کے سجائیں۔ میرے عزیز یاد رکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر انسان اگر توجہ کر لے تو آسانی سے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خود بھی سادگی اختیار کی، آپ کے بچوں نے بھی سادگی۔ ہوتا یہ ہے کہ جس طرح کا حکمران ہوتا ہے نا، رعایا پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، یہ ایک اصولی بات ہے۔ جس طرح کا حکمران ہو رعایا پر اس کا اس طرح کا۔ ولید بن عبد الملک جب حکمران تھا نا تو اسے عمارتیں بنانے کا بڑا شوق تھا، بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کرنا، بڑے بڑے محلات بنانا۔ تو اس زمانے میں ہر آدمی بلڈنگ کی بات کرتا تھا، ہر آدمی جو ہوتا تھا وہ کسی نہ کسی نئے مٹیریل کی بات کرتا تھا، نئے نقشے کی بات کرتا تھا۔ جب سلیمان بن عبد الملک حکمران بنا تو سلیمان بن عبد الملک جو تھا اس کو شوق تھا شادیاں کرنے کا، یہ بھی شوق ہوتا ہے بادشاہوں۔ اس زمانے میں لوگ شادی کی بات کرتے تھے، نکاح کی بات کرتے تھے، بیاہ کی بات کرتے تھے۔ تو پورے ماحول کے اندر ایک چیز پیدا ہو گئی تھی۔ لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا تو وہ راتوں کو عبادت کرتے تھے، وہ وظائف پڑھتے تھے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو پھر ایک ماحول بن گیا جو ذکر الہی کا ماحول تھا، پھر ایک ماحول بن گیا جو تقوی کا ماحول تھا، پھر ایک ماحول مارد وجود میں آیا جو پرہیزگاری کا ماحول تھا۔ عام عوام بھی اللہ کے ذکر کی باتیں کرنے لگی، عام ماحول بھی اس طرح۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ بادشاہی پروٹوکول ختم کرائے، ختم ہو گئے پروٹوکول۔ آپ نے فرمایا کوئی شاہی خاندان کا بندہ آئے تو کسی کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے، میرا بھی کوئی پروٹوکول نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کسی خطیب کو، کسی امام کو اجازت نہیں کہ میرا نام لے کے میرے لیے دعا کرے۔ سب مسلمانوں کے لیے دعا کرنا، فرمانے لگے الحمدللہ میں مسلمان ہوں، جب تم مسلمانوں کا نام لے کے دعا کرو گے تو میں بھی اندر ہی آ جاؤں گا۔ اضافی طور پر نام لے کے دعا کرنے سے بھی روک دیا، بلکہ ایک عورت عراق سے آئی، اس کی 5 یتیم بچیاں تھیں تو اسے ضرورت تھی وظیفے کی۔ اس نے آ کے پوچھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا گھر کہاں؟ تو لوگوں نے فرمایا وہ سامنے جو ٹاٹ اور بوریے کا پردہ لٹک رہا ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے۔ دروازے پہ دستک دی تو ایک عورت اندر برتن دھو رہی تھی، پوچھا السلام علیکم، امیر المومنین سے ملنا ہے۔ وہ کہنے لگی اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھ جاؤ، ابھی تشریف لاتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے تو کنویں سے پانی نکال کے نا، سین میں کنواں تھا تو جو جگہ میں مٹی اڑ رہی تھی نا، گرد اڑ رہی تھی، ہوتا ہے نا عصر کے بعد لوگ پانی پھینکتے ہیں، وہاں پانی پھینکنے لگے، چھڑکاؤ کرنے لگے۔ تو تھوڑی تھوڑی باتیں وہ خاتون آپ سے کرنے لگی تو وہ جو عورت آئی تھی نا وہ کہنے لگی تم غلام سے باتیں کر رہی ہو، تمہیں پردہ کرنا چاہیے۔ کہنے لگے یہ غلام نہیں، یہ میرے شوہر ہیں اور یہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ کہنے لگی یہ عمر بن عبدالعزیز ہے؟ کہا ہاں یہ عمر بن عبدالعزیز ہے۔ تو وہ خاتون حاضر ہوئی، کھجوریں اس کو دی گئیں کھانے کے لیے۔ اس نے کہا حضور میری 5 یتیم بیٹیاں ہیں، مجھے وظیفہ چاہیے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز نے ایک بیٹی کا نام پوچھا، ولدیت پوچھی، وظیفہ لکھا۔ عورت کہنے لگی اللہ تیرا شکر ہے میری بچی کا وظیفہ لگ گیا۔ دوسری کا نام پوچھا، ولدیت پوچھی، عمر پوچھی، وظیفہ لگایا۔ اللہ تیرا شکر ہے میری یتیم بچی کا وظیفہ۔ 4 بچیوں کے وظیفے عمر لکھتے رہے، خاتون اللہ کی حمد کرتی رہی۔
5वीं का लिखने लगे तो कहने लगी मैंने ज़माना बड़ा देखा है पर उमर बिन अब्दुल अजीज़ तेरी तरह का बंदा नहीं देखा। आप फरमाने लगे अब मैं 5वीं का वजीफ़ा नहीं लिखता, चारों का वजीफ़ा जाके गवर्नर से मंजूर करा ले और चारों को कहना थोड़ा थोड़ा 5वीं को भी दे दे। हुजूर क्यों नहीं लिखते? फरमाया जब तक तू हम्द के लायक रब की हम्द कर रही थी मैं वजीफे लिख रहा था, अब तूने मेरी तारीफें शुरू कर दी। अपनी तारीफ पर कैसे वजीफा लिखूं? वो तो हम्द के लायक है, उसकी हम्द होनी चाहिए, लेकिन मैं अपनी तारीफ पर, अपनी खुशामद पर मैं नहीं लिखता। जा अल्लाह ताला तेरी लिए बेहतरी करे। वो खातून कहती है मैं वहां से आई, मुझे महीनों लग गए, सफर लंबा था, इराक पहुंची तो इराक के गवर्नर को जब मैंने वो रुका दिया तो उनकी चीखें निकल गई, तड़प के रोए। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगी बीबी जिस नेक आदमी ने तुझे ये लिख के दिया था ना, चंद दिन हुए उनका इंतकाल हो गया। उमर बिन अब्दुल अजीज पर्दा फरमा गए। वो खातून फिर रोई, कहने लगी यतीम बेटियों का अब क्या बनेगा, इस रुके का क्या बनेगा? तो आप फरमाने लगे बीबी जब अमीर उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा हो तो गवर्नरों को भी अल्लाह कुछ तौफीक दे ही देता है। अगर उन्होंने तेरा वजीफा जिंदगी में लिखा था तो तू फिक्र ना कर, जब तक मैं जिंदा रहूंगा वजीफा पहुंचता रहेगा। आपके गवर्नर ने लिखा कि हजरत साहब गवर्नर हाउस की इमारत कमजोर हो गई है, नहीं बना लूं। तो आप फरमाने लगे तू अदल का किला क्यों नहीं बनाता, इंसाफ की दीवारें क्यों नहीं खड़ी करता? फरमाया छोड़ ईंटें लगाना, अदल व इंसाफ का किला बना। सबसे बड़ी बात यह थी कि बड़े पाबंद थे सौमो सलात के, दिन को तिलावत करते, रात को इबादत करते, पंजगाना नमाज में खड़े होते, अल्लाह के खौफ की बात आती तो चिड़िया की तरह फड़फड़ाते, डरते। आपकी अहलिया कहने लगी उमर बिन अब्दुल अजीज ये कैफियत कैसे हुई? फरमाने लगे एक जहन में बात बैठ गई थी कि रब ने हिसाब पूछना है और मैंने हिसाब देना है। तो जिसको पता हो ना मैंने हिसाब देना है और मुझसे किसी ने हिसाब पूछना है, फिर समझें, हिसाब देना है और किसी ने हिसाब पूछना है, हिसाब देना है और हिसाब। तो फरमाते हैं जब ये ज़हन बन गया ना कि मैंने हिसाब देना है और रब ने हिसाब पूछना है, तो बस फिर मैंने हिसाब करके रखना शुरू कर दिया। फिर मैंने कोशिश की है कि हिसाब करूं कि ना इंसाफी ना हो जाए, जुल्म ना हो जाए। एक आदमी बड़ी दूर से चल के आया, अर्ज की हुजूर आपके गवर्नर ने मेरा माल छीन लिया है, वापस नहीं करता। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह ने रुका लिखा, फरमाया मैंने तो तुझे नेक आदमी समझ के गवर्नर बनाया था और तू लोगों के माल नहीं वापस करता, फौरन वापस कर। उसके नाम जब खत लिखा तो आदमी खुश हो गया। तो आप फरमाने लगे अब ये बता तेरा आने जाने का खर्चा कितना हुआ? अर्ज़ की हुजूर क्या मतलब? आप फरमाने लगे एक तुझ पे जुल्म हो और दूसरा तेरे ऊपर और खर्चे डाले जाएं। देखे ना, एक आदमी की जमीन पे कब्जा हो, फिर वो वकील करे, फिर वो गवाह इकट्ठे करता फिरे, फिर वो मसाइल में उलझ जाए। जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज ने हमें एक सोच अता फरमाई। फरमाया एक तेरे ऊपर जुल्म हुआ, एक तुझे इतनी तकलीफ हुई यहां आने की, और एक तेरा खर्च हुआ, बता कितने पैसे? अर्ज़ की हुजूर मेरा तो लाखों का माल आपने वापस करा दिया है, अब छोड़े खर्चे को। फरमाया ना भाई, ये मेरे रसूल कायनात का दीन है, इसमें हम हर शय का हिसाब करके रखेंगे। तेरा खर्च हुआ है, तेरा खर्चा हुआ है, तुझे आना पड़ा, तुझे जाना पड़ा। और दुनिया के मुनसफो फैसले करने वालों, थोड़ा ख्याल तो करो कितने लोग हैं जो रुल गए बेचारे रस्तों में कचहरियों के, जो अदालतों के चक्कर लगा लगा के थक गए, जिनकी औलादें तड़प उठी, मकान बिक गए, उन्होंने अपने हकूक क्या लेने थे, उनकी तो बाकी चीजें भी चली गई। फरमाया खर्चा बता कितना हुआ? अर्ज़ की हुजूर 60 दिनार तकरीबन। फरमाया इसे माले खजाना से 60 दिनार भी दो। फिर फरमाया मेरी जेब से इसे 50 और दो ताकि ये आने जाने में मजीद रोटी खा सके, गोश्त के साथ रोटी खाए। और फिर फरमाया माफ़ कर देना, हुकूमत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की थी पर तुझे बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी, अजियत उठानी पड़ी। यारो इस रंग में उस शख्स ने हुकूमत की, इस अंदाज में, और सबसे बढ़कर बनु उमय्या में से थे, लेकिन मेरे रसूल पाक की औलाद से जो प्यार,
حضور کی نسل سے کسی نے آپ کے سامنے کہہ دیا، امام جلال الدین سیوطی نے اس کو لکھا ہے، کسی نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہہ دیا یزید امیر المومنین تھا، مومنوں کا امیر تھا، فرمایا پکڑو اس بدذات کو 20 کوڑے مارو، پکڑو اس نالائق کو، اسے 20 کوڑے مارو، یہ نبی پاک کے خاندان کے قاتل کو امیر المومنین کہتا ہے۔ یہ فتویٰ جناب عمر کا۔ مولا علی شیر خدا کی اولاد میں سے ایک شہزادے آپ کے پاس آئے کسی کام کے لیے، تو عمر بن عبدالعزیز اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ دیے، کہنے لگے حضور ساری دنیا میرے پاس آئے، آپ نہ ایک رکا لکھ دیا کریں یا پیغام دے دیا کریں، اس لیے کہ اس دھرتی پہ جو کچھ بھی ہے وہ مدینے والے رسول کا ہی صدقہ ہے۔ حضور کی اولاد سے پیار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ محبت، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فلاح عامہ کے کام کرائے، بڑے بڑے سرائے بنائے، لوگوں کے ٹھہرانے کا بندوبست کیا، وظائف دیے غریبوں کو، مساجد بنائیں، مدارس بنائے، آپ کو مجدد کہا جاتا ہے، نئے سرے سے تجدید کی، علماء سے پیار کیا، صدقات و خیرات کا ایک ایسا ماحول دنیا کے اندر بنایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دینے کے لیے بندہ تلاش کرتے تھے، پر جناب عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا میسر نہیں آتا تھا۔ ایک شخص ملا تو لوگوں نے اس کو اتنی زکوٰۃ دی، اتنی زکوٰۃ دی، اتنی زکوٰۃ دی، لوگ خوشحال ہو گئے، اتنی زکوٰۃ دی کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دے رہا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایسا ماحول بنا کے لوگوں کو دیا، اس طرح کی نوعیت آپ نے لوگوں کو دی کہ خوشحالی نظر آنے لگی، ذمیوں کے، غیر مسلموں کے حقوق کا بھی تحفظ فرمایا۔ 39 سال عمر پائی، صرف نمازیں بھی پڑھ گئے، صدقے بھی دے گئے، عبادتیں بھی کر گئے، 2.5 سال حکومت بھی کر گئے، اللہ رسول کو راضی بھی کر گئے۔ عمر پائی 39، پورے 40 نہیں، 39 سال عمر پائی، اتنا کچھ کر گئے۔ ہم تو بھی انتظار میں رہتے، ہم تو بھی انتظار میں اٹھ فریدہ ستیا تے داڑھی آ گیا ہی پور، اٹھ فریدہ، یہ ستیا کا مطلب بابا جی نے غفلت بیان کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سچی مچی سویا ہوا تھا، کہتے تو غافل ہے، اٹھ فریدہ ستیا داڑھی آ گیا ہی پور، اور اگا نیڑے آ گیا ہی، پیچھا رہ گیا ہی دور۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو زہر دے دیا گیا، کچھ لوگوں کو برداشت نہیں نہ ہوا۔ ایک شخص آیا رکا لے کے، اس نے کہا حضور پچھلا خلیفہ میرے نام 20,000 دینار لکھ گیا ہے پر وہ فوت ہو گیا ہے، تو آپ یہ رکا ہے مجھے 20,000 دینار دے دیں۔ آپ فرمانے لگے سنبھال کے رکھ، شاید میرے بعد والا دے دے، رکا سنبھال کے رکھ، پر مجھ سے نہ امید رکھنا 20,000 دینار تو میں 20,000 گھر میں دوں گا اور 20,000 چولہے جلاؤں گا، میں ایک آدمی کو اتنا امیر کر دوں اور باقی لوگ دیکھتے رہے۔ آپ کو زہر دے دیا گیا، بیمار رہے، بچوں کو بلایا، فرمایا بیٹا میں جہنم سے ڈر گیا تھا، تمہارے لیے مال نہیں جمع کر سکا، بزدل نکلا، شدید علیل ہو گئے۔ وہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، آپ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ آخری وقت آپ کی زبان پر وہ آیت جاری ہوئی، تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ فرمایا یہ آخرت کا گھر ہے، ان لوگوں کو ملے گا جو نہ زمین میں تکبر کرتے ہیں نہ فساد چاہتے ہیں۔ یہ آیت پڑھی اور روح پرواز کر گئی۔ مرنے سے پہلے، وصال سے پہلے 10 دینار یا 20 دینار دے کے اپنے بیٹے کو بھیجا، فرمایا گاؤں میں جاؤ اور میرے لیے زمین خریدو قبر کے لیے، اور اگر گاؤں والے خوشی سے دے دیں تو خریدنا، اور اگر انہیں دقت ہو تو انہیں تنگ نہ کرنا۔ 10 دینار کی زمین خریدنے کے لیے جب بیٹا جانے لگا تو اس نے کہا حضور کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ آپ کا جسد خاکی مدینے لے جایا جائے اور نبی پاک علیہ السلام کے پہلو میں آپ کو دفن کیا جائے۔ آپ فرمانے لگے پتر میں اس قابل نہیں ہوں کہ حضور کے ساتھ دفن کیا جائے، نہ میں اس قابل نہیں ہوں، اس طرح کرنا میرے پاس حضور کے کچھ ناخن اور بال ہیں، جب میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر میں رکھ دینا۔ اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا مجھے نہ سستا کفن دینا 2 دینار کا، اس سے زیادہ کفن نہ دینا، 2 دینار کا کفن۔ حضور آپ کا مال ہے کچھ پڑا ہوا تو اس میں سے اچھا کپڑا خریدا جا سکتا ہے، فرمایا نہ بھائی 2 دینار کا کفن خریدنا،
हुजूर क्यों? फरमाया इसलिए कि अगर मैं नेक हुआ तो अल्लाह मुझे जन्नत का लिबास अता फरमा देगा, अगर मैं बद हुआ तो ये भी तो फट ही जाएगा, चीर दिया जाएगा, कब्र तोड़ देगी पसलियां, लिहाजा मुझे महंगा कफन ना देना। 2 दिनार का। आपके विसाल से कुछ अरसा पहले ना आपने एक कासिद भेजा, रूम के बादशाह के पास वो गया तो वहाँ उसने एक अजीब मंजर देखा कि वहाँ एक हाफिज़ कुरान नाबीना आदमी कैद है, उसकी आँखें मौजूद नहीं हैं और वो चक्की चलाता है, आटा पीसता है। उस कासिद ने उससे पूछा तो यहाँ कब से है और ये तेरे साथ मामला कैसे हुआ? तो वो कहने लगा मुझे इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, फिर मुझे कहने लगे ईसाई हो जा, मैंने इनकार किया तो इन्होंने मेरी आंखें निकाल दी। अब मैं सुबह शाम ये थोड़ा सा काम करता हूँ, चक्की पीसता हूँ तो रोटी दे देते हैं। वो कासिद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पास आया और आके कहा हुजूर एक इस तरह का मुसलमान रूम के बादशाह के पास कैद है, एक मुसलमान की तकलीफ़। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने जब सुना तो रो पड़े, पर मैं वो कैद है और वहाँ कैद है और हम यहाँ आराम से बैठे हैं। फौरन रुका लिखा, कासी से कहने लगे वापस जा, रूम के बादशाह को जाके कह कि उस नाबीना कैदी को फौरन आज़ाद करे, वरना मैं एक ऐसा लश्कर भेजूंगा कि इतना बड़ा लश्कर भेजूंगा कि उसका पहला आदमी तेरे पास होगा और आखिरी मेरे पास होगा, और तुझे फिर वो बंदा छोड़ना पड़ेगा, तो अभी छोड़ दे, मैं तुझे पैगाम दे रहा हूं। वो कासिद कहता है जब मैं रुका लेके पहुंचा, जाहिर है बड़ा लंबा सफ़र होता था, आने जाने में महीनों भी लग जाते थे। कहते मैंने रुका दिया तो उसने पढ़ा, कहने लगा मेरी तरफ देख के, रुका मैंने पढ़ लिया है, उलमा को जानते हैं, ताजर ताजरों को जानते हैं, तो बादशाह भी बादशाहों को जानते हैं। फरमाया तुम मुसलमान हो, मैं नहीं हूँ, पर इतनी तुम इस दरवेश की कदर करते हो, मैं तुम सब से बढ़कर कदर करता हूँ। मैं इस बंदे को लश्कर लेके आने की तकलीफ़ नहीं दूंगा, मैं वैसे ही कैदी आज़ाद करने लगा, तुम ले जाओ। कहते मुझे चंद दिन वहाँ रहना पड़ा, कुछ लवाजमात थे जिनके लिए रुकना पड़ा। एक दिन मैं शाह रूम के दरबार में गया तो वो तख्त से नीचे उतर के रो रहा था और उसकी हिजकी बंधी थी और उसके सीने से आवाज निकल रही थी। मैंने पूछा लोगों से क्या हुआ, कहने लगे खुद ही पूछ लो। मैंने जाके कहा बादशाह क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो कहने लगा आज धरती का हुस्न उठ गया है, आज सिंगार खत्म हो गया, आज धरती का हुस्न उठ गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे उमर बिन अब्दुल अजीज इंतकाल कर गए, तुम्हारा अमीर चला गया। तो मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने आह भरी, मैंने कहा फिर हमारे लिए क्या हुक्म है? तो फरमाने लगे वो चलता फिरता राहब था, लोगों के पास कुछ नहीं होता तो वो फ़कीर होते हैं, पर उसके कदमों में तो ख़जाने थे, पर वो फिर भी फ़कीर था। फरमाया उसका हुक्म अगर मैं ज़िंदगी में मानता था तो मरने के बाद भी बात मानी जाएगी, तुम्हारा कैदी भी तुम्हें वापस किया जाएगा और उमर बिन अब्दुल अजीज़ की बात भी सुनी जाएगी। किसी ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक से कहा आप बड़े जाहिद हैं, आपने दुनिया छोड़ दी। फरमाया मैं तो आलिम फाजिल हो के जाहिद हूँ। जाहिद तो असल में उमर बिन अब्दुल अजीज़ थे, जो बादशाह हो के जाहिद थे। मालिक बिन दिनार भी कहते थे वो बादशाह हो के जाहिद हैं। उनका इंतकाल हुआ तो ख्वाजा हसन बसरी फरमाने लगे आज दुनिया से बेहतरीन आदमी चला गया। हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाया करते थे जो उमर बिन अब्दुल अजीज़ का जिक्र करे रब तो उस पर भी रहमत नाजिल फरमाएगा। अरे ये तो वो शख्स है कि जब तक मौजूद था तो हुस्न मौजूद था, और आज भी इनका जिक्र करें तो अल्लाह दिलों में नूर पैदा कर देता है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह तो वो नेक आदमी थे कि एक शख्स साहब से गुफ्तगू कर रहा था, सरकारी बातचीत हो रही थी तो चिराग भी सरकारी जल रहा था। उसने पूछा हुजूर चले सरकारी बात तो ख़त्म हुई, तबीयत कैसी, हाल क्या? फरमाया ठहर जो, एक चिराग बंद करके दूसरा जला लिया। उसने कहा हुजूर ये क्या? आप फरमाने लगे वो सरकारी चिराग था, ये मेरा ज़ाती है। जिस शख्स ने इतनी बारीक बीनी के साथ तकवा इख्तियार किया हो, नबी पाक से इतनी मोहब्बत की हो, दुआ करते हैं अल्लाह उन पे करोड़ों रहमतें फरमाए, अल्लाह उन पे बेहिसाब बरकतों का नुज़ूल फरमाए। दो बातें हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की ज़िंदगी में हमेशा गालिब रही।
ایک تو دنیا ہونے کے باوجود دنیا سے دل نہیں لگا. یہ دو باتیں آپ نے یاد رکھنی. دل نہیں لگایا دنیا سے. مال تھا، دولت تھی، پر وہ اس چکر میں نہیں پڑے کہ یہ مہنگا جوڑا میرے گھر کیوں نہیں، یہ اعلیٰ کار کیوں نہیں، اب یہ والا میں نے گھر. ایک اینٹ پر دوسری اینٹ نہیں رکھی ساری زندگی، چونکہ وہ سمجھتے تھے زندگی مختصر ہے تو 40 سال کی زندگی میں ہی کمال کر گئے. اور دوسرا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہر وقت ایک چیز اپنے ذہن میں رکھی کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا. اور وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے رب اسے 2 جنتیں عطا کرتا ہے. تو لہٰذا یہ 2 باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھیں. یہ اتنا بناؤ سنگار، ہر وقت اپنے آپ کو سجانا، گھر سنوانا، گاڑی، یہ وہ، اتنا اس چکر میں نہ پڑیں. اور دوسرا ایک ذہن بنائیں کہ دنیا سے ہم لوگوں کو جانا ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.